شہنشین پر تشریف فرما معززین اور محترم سامعین کرام، آداب عرض ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ نظر سب رکھتے ہیں لیکن بصارت اور بصیرت ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جس کا دل زندہ ہوتا ہے اور جس کا ذہن بالیدہ ہوتا ہے، وہ اپنے عصر کو بھی سمجھتا ہے، اپنے ماضی کا بھی ادراک رکھتا ہے اور اپنے مستقبل کی ضروریات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسے کام کر جاتا ہے کہ اس کا نام ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے۔ ڈاکٹر شیلا راج ایک ایسی شخصیت جس نے اپنی زندگی کو صرف جینے اور مرنے کے خانوں میں نہیں بانٹا، بلکہ اپنی ان صلاحیتوں سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، ایک ایسا کام لیا جو نہ صرف ان کے لیے بلکہ آئندہ نسلوں کے لیے ایک اہم دستاویز بن کر رہ گیا۔ ڈاکٹر شیلا راج کی تاریخی و ادبی خدمات۔ محترمہ بنیادی طور پر تاریخ کا درک رکھتی تھی اور جس خانوادے سے ان کا تعلق تھا اس میں ادبی روایت بڑی مستحکم تھی۔ ان دونوں کے امتزاج سے انہوں نے سرزمین دکن کے ایک انتہائی منفرد اور ساری دنیا میں اپنی علمی اور ادبی شناخت رکھنے والے خانوادے کو اپنے مطالعے کا موضوع بنایا۔ آصف جاہی حکمران۔ آصف جاہوں نے صرف عوام کے لیے نہیں سوچا بلکہ ساتھ ہی ساتھ صدیوں کو، نسلوں کو، انسان کو انسان بنانے کی کوشش کی۔ صرف یہ نہیں سوچا کہ ان کا تخت و تاج کیسے باقی رہ سکتا ہے، بلکہ یہ سوچا کہ آنے والی نسلیں کیسے ان کے کاموں سے استفادہ کر سکتی ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی محترمہ ریکھا پانڈے نے جو ایک جہد کی طرف اشارہ کیا کہ خواتین کے لیے کیا کیا گیا، اگر آپ پورے آصف جاہی دور کو دیکھیں تو آپ کو بے شمار ایسی چیزیں ملتی ہیں جو اس خاندان کے حکمرانوں نے انسانیت کے لیے کیا ہے۔ شیلا راج نے اسی موضوع کو اپنے تحقیق کا، اپنے مطالعے کا، اپنے خصوصی استفادے کا مرکز بنایا اور ایسی کتابیں پیش کی جو دنیا میں بتائیں گی کہ اس سرزمین سے حیدرآباد کی ریاست نے انسان کے لیے کیا کیا۔ سب سے زیادہ ضروری ہے انسان کو انسان بنانا، اور انسان اس وقت انسان بنتا ہے جب وہ علمی اور ادبی اعتبار سے اپنے آپ کو، اپنے کردار کو کوئی شکل دیتا ہے۔ شیلا راج نے اپنی تعلیم ختم کرنے کے بعد تدریس کا سفر شروع کیا تھا، لیکن وقت اور حالات نے انہیں بامبے پہنچا دیا اور وہاں انہوں نے تحقیق کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اور تحقیق کے بعد جو ان کا حاصل تحقیق تھا اسے کتابی صورت میں پیش کیا۔ یہ کتابیں ان کی ان صلاحیتوں کا اظہار کرتی ہیں جو وہ ترجمہ نگار کے طور پر، مورخ کے طور پر، مبصر کے طور پر اور ایک سوانح نگار کے طور پر اپنے میں پوشیدہ رکھتی تھیں۔ ان کی کتابوں کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ان کے خاندان کی علمی و ادبی خدمات صفحہ خطاط پر محفوظ ہو گئیں، بلکہ وہ ساری باتیں جو حیدرآباد کی شناخت کے طور پر تاریخ داں، عام طور پر یہاں دو تاریخ داں موجود ہیں، ان کے سامنے مجھے یہ بات کہتے ہوئے تھوڑی دیر سوچنا چاہیے، لیکن عام طور پر تاریخ داں واقعات کو محفوظ کرتے ہیں، لیکن اگر تمدن، تہذیب اور اس کا اثر کس طرح تاریخ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے وہ نہ محفوظ کیا جائے تو تاریخ صرف واقعات کی کھٹاؤنی بن کر رہ جاتی ہے۔ شیلا راج کی چشم بینا نے انہیں بتایا کہ وہ دیکھیں کہ تمدنی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، روایتوں کے اعتبار سے کیا تبدیلیاں ہو رہی تھیں، اور انہوں نے آصف جاہی سلاطین کے دور میں ہونے والی تمدنی اور تہذیبی تبدیلیوں کو اپنی تصانیف میں محفوظ کیا۔ ان کے عنوانات بھی وہی ہیں۔ پیش نظر کتاب جو ہے ان کی تاریخی و ادبی خدمات کا جو بیان ہے
اس میں ان کی تمام تحریروں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ طالب علم عبدالعزیز سہیل نے پہلے شیلا راج کا مفصل تعارف پیش کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اس دور کے ان کے خاندان کے کون سے سربراہ شعراء اور ادبا رہے ہیں اور ان کی کیا خدمات رہی ہیں۔ انہوں نے صرف شعر و ادب ہی کو نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ زندگی کے جو دوسرے کام تھے ان مناصب کی کس طرح سے ذمہ داری کو پورا کیا، اور پھر بعد میں یہ بتایا ہے کہ شیلا راج نے کتنی تصانیف لکھی ہیں۔ شیلا راج کی تصانیف کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ سنی سنائی باتیں رحم نہیں کرتی، تاریخ داں ہونے کا فرض ادا کرتے ہوئے وہ برابر شواہد کو ثبوتوں کے ساتھ پیش کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ جو کتاب ہے وہ مستند شکل اختیار کر جاتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو بھی باتیں پیش کی ہیں اس کا تاریخی ثبوت موجود ہے۔ تو یہ حوالہ جات کی موجودگی کی وجہ سے یہ کتابیں مزید وسیع ہو گئی ہیں۔ سہیل نے تمام کتابوں کا مقصود جائزہ پیش کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ مصنفہ نے کتنی محنت سے، کتنی بات آسان ہو جاتی ہے لیکن اگر ایک ہی کتاب کو آپ لیں، ابھی جو کتاب کی رسم اجرا ہوئی ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ سیکولر نظام 7 کا سیکولرزم اور اس کا ٹرانسپیرنسی، تو یہ جو چیز بتائی گئی ہے یہ صرف اس عہد کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ یہ ہر دور کے ہندوستان کے لیے ضروری چیز ہے۔ تو ان کی جو نظر تھی وہ جانتی تھی کہ یہ جو خصوصیت نظام 7 کی ہے، آصف صابر کی ہے، اس خصوصیت کی وجہ سے ہندوستان کو، حیدرآباد کو، ساری انسانیت کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا، اور ان باتوں کو انہوں نے جس انداز سے پیش کیا ہے وہ ایک ایسا وسیع کام ہے جس کی قدر ہونی چاہیے۔ ایک چیز اور کہ یہ ان باتوں کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے زبان و ادب کے طالب علموں کے لیے ترجمے کا جو کام انجام دیا ہے کہ جو کتابیں اردو میں تھیں اس کو انہوں نے انگریزی میں منتقل کیا اور جو کتابیں فارسی میں تھیں اسے انہوں نے اردو میں پیش کیا، تو یہ جو ان کی خدمت ہے یہ ایسی خدمت ہے جس کا اعتراف نہ کرنا ہماری کوتاہی پر دلالت کرے گا۔ شیلا راج صاحبہ کی ایک اور خدمت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ گزرے ہندوستان کے رواداری، یکجہتی، اپنے پن اور اس دور کی معاشرت کی تصویر کشی کرنا چاہتی تھی، لہٰذا انہوں نے ہر اس تحریر کو پھر سے زندہ کیا جو اس دور کی ان خصوصیات کی حامل رہی ہے۔ یہ کتاب صرف ایک ایسی کتاب نہیں ہے جس میں کسی شخصیت کی بات کی گئی ہے، کسی کی شخصی زندگی کا احاطہ کیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ایک عظیم خاندان کے حکمرانی کے طور طریقوں کو اپنے میں سمیٹے ہوئے ہے اور یہ بتاتی ہے کہ عوام و خواص اس دور کے کس طرح کی زندگی گزارتے تھے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ نہ تو صرف سمجھیے آپ کے اعلیٰ طبقے میں ہی یہ خصوصیات پائی جاتی تھی بلکہ سماج کا ہر طبقہ اس سے جڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حیدرآباد نے پورے ہندوستان میں اپنی ایک منفرد پہچان تب بھی بنائی تھی اور اس کے کچھ اثرات آج بھی موجود ہیں۔ عبدالعزیز سہیل اس بات کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی مصنفہ کو حیات جاویدانی عطا کی جس نے اپنی ساری زندگی اپنی وطن، اپنا مقام، اپنے وطن اور اپنی تہذیبی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کی، اور یہ کام لائق ست تحسین ہے۔ میں انہیں بھی مبارکباد دیتی ہوں اور ساتھ ہی نظام کے تمام حکمران ہمیشہ علم و ادب کے قدردان رہے جس کا تذکرہ بھرا پڑا ہے، اور یہ قدردانی آج بھی ان کی اولاد میں جاری ہے کہ شیلا راج جیسی شخصیت کے لیے نظام نے میموریل لیکچر کا اہتمام کیا اور یہ بتایا کہ ہمارے جو روایت ہے اس میں تسلسل باقی ہے کہ ہم علم و ادب کے قدردان ہیں۔ یہاں صاحبزادی رشید النساء موجود ہیں، میں ان سے ایک گزارش کروں گی کہ نظام کے 7 دیوان ہیں جو سالار جنگ میوزیم میں موجود ہیں آصف صابر کے، ان کا کاغذ اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ اسے جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو کاغذ پھٹتا جا رہا ہے۔ تو میری آپ سے ادباً درخواست ہے
کہ محسن اردو کے اس دیوان کو تمام ایک کلیات کی شکل میں محفوظ کرنے کے لیے آپ کو ایک کام کیجیے۔ یہ ایسی شخصیت ہے جس نے اردو کو نئی زندگی دی تھی، ایسی شخصیت ہے آصف صابری کی شخصیت، جامعہ عثمانیہ کا قیام، دارالترجمہ کا قیام، اردو کو آگے بڑھانے کی چیز، ایسی شخصیت کا کلام ہے۔ اور میں اسی لیکچر کے لیے نظام کی آپ کے پاس ہی کا ایک لیکچر تھا حضور نظام کی ادبی خدمات، تو اس کے سلسلے میں میں سالار جنگ میوزیم گئی تھی اور میں نے وہ دیوانوں کا تمام جو 7 دواوین ہیں ان کا مطالعہ کیا تو وہ بہت خستہ حالت میں ہے۔ تب میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس کو نئی زندگی دی جائے، نئے انداز سے اسے پیش کیا جائے۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کچھ کام آگے بڑھائیے۔ یہ مجھے موقع ملا، اس کا میں صحیح یا غلط آپ جو بھی سمجھیے استعمال کر رہی ہوں۔ تو علم و ادب کی سرپرستی آپ کے خانوادے کی روایت رہی ہے اور اس کی آپ برابر آج بھی پیروی کر رہی ہیں، تو میں اس کیا کہیں گے کہ آپ سلطان العلوم رہے ہیں، وہ تو سلطان العلوم کے دیوان کو ایک شکل دینے کی آپ سے گزارش کرتی ہوں اور منتظمین کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس کتاب پر اظہار خیال کے لیے مجھے یہاں بلایا گیا۔ آپ سب کا شکریہ، بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔